السلام علیکم۔ پاکستان میں آج کل ہائی رائز بلڈنگ تیزی سے بڑھ رہی ہیں، چاہے وہ کراچی ہو، لاہور ہو، اسلام آباد یا کوئی بڑا شہر۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہر ہائی رائز محفوظ ہے؟ اور اگر آپ کسی ہائی رائز میں فلیٹ، دکان یا آفس خریدنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو آپ کو کن قانونی اور حفاظتی باتوں کا علم ہونا چاہیے؟ میں ہوں محمد فیضان خان، ریور اسٹیٹ کنسلٹنٹ سے۔ آج میں اس موضوع کو بالکل سادہ اور حقیقت پر مبنی انداز میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہائی رائز بلڈنگ کیا ہوتی ہیں؟ عام الفاظ میں وہ عمارت جو اتنی اونچی ہو کہ اس میں لفٹ کا استعمال لازمی ہو، اسے ہائی رائز بلڈنگ کہتے ہیں۔ پاکستان میں عام طور پر 4 یا 5 منزل سے اوپر کی عمارت ہائی رائز تصور کی جاتی ہے۔ ان میں شامل ہیں رہائشی اپارٹمنٹس، کمرشل مالز، آفس ٹاورز، مکسڈ یوز بلڈنگز۔ آئیے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ ہائی رائز میں سرمایہ کاری کیوں کرتے ہیں۔ زیادہ تر ہائی رائز عمارتیں شہر کے مرکز میں ہوتی ہیں، مارکیٹس، دفاتر اور ٹرانسپورٹ کے قریب ہوتی ہیں۔ یہ چیز کمرشل خریدار کے لیے خاص طور پر فائدہ مند ہے۔ اوپر کی منزلوں سے بہتر منظر، زیادہ پرائیویسی اور زیادہ کرایہ یا ری سیل ویلیو ملتی ہے۔ زیادہ تر جدید ہائی رائز میں لفٹس، پارکنگ، سیکیورٹی، جنریٹر یا بیک اپ پاور، کبھی کبھار جم اور کمیونٹی ایریا بھی ہوتے ہیں۔ اگر بلڈنگ قانونی ہو، اچھی لوکیشن میں ہو اور اچھی طرح مینیج کی جا رہی ہو تو ہائی رائز ایک بہترین لانگ ٹرم انویسٹمنٹ بن سکتی ہے۔ خریدار کو خریدنے سے پہلے کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ یہ سب سے اہم ہے، آئیے سمجھتے ہیں۔ ملکیت اور ٹائٹل کی تصدیق۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں بیچنے والا اصل مالک ہے یا نہیں۔ پراپرٹی کسی تنازع، کیس یا بینک لون میں تو نہیں۔ یہ کام ہمیشہ پراپرٹی وکیل کے ذریعے کروائیں۔ ہر ہائی رائز کے پاس کمپلیشن سرٹیفکیٹ، آکیوپنسی سرٹیفکیٹ ہونے چاہیے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ بلڈنگ منظور شدہ نقشے کے مطابق بنی ہے اور رہائش یا استعمال کے قابل ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان میں بہت سی عمارتیں بغیر ان سرٹیفکیٹس کے چل رہی ہیں، جو ایک بڑا خطرہ ہے۔ فائر سیفٹی اور NOC، یہ پوائنٹ اکثر نظر انداز کیا جاتا ہے، لیکن سب سے خطرناک یہی ہے۔ ضرور چیک کریں فائر الارم، فائر ایکسٹنگوشرز، ایمرجنسی ایگزٹ، سیڑھیاں، فائر ہائیڈرنٹس، اور سب سے اہم فائر سیفٹی NOC جو سول ڈیفنس یا متعلقہ اتھارٹی جاری کرتی ہے۔ یہ سوال ضرور پوچھیں: بلڈنگ کون مینیج کر رہا ہے؟ ماہانہ مینٹیننس کتنی ہے؟ لفٹس اور فائر سسٹم کتنی بار چیک ہوتے ہیں؟ خراب مینٹیننس اچھی بلڈنگ کو بھی خطرناک بنا دیتی ہے۔ پاکستان ایک زلزلہ زدہ خطہ ہے۔ ہائی رائز کو لازمی پاکستان بلڈنگ کوڈ اور سیسمک رولز کے مطابق بنایا جانا چاہیے۔ خاص طور پر پرانی عمارتیں میں یہ ضرور چیک کروائیں۔ یہ دیکھیں کہ بلڈنگ فائر یا حادثات کے خلاف انشورڈ ہے یا نہیں۔ یہ آپ کی مالی نقصان کو کم کر سکتا ہے۔ پاکستان بلڈنگ کوڈ، فائر سیفٹی پروویژنز، یہ پاکستان کا بنیادی قانون ہے جو بتاتا ہے فائر الارم کیسے ہوں گے، ایمرجنسی راستے کیسے ہوں گے، کتنی سیفٹی ضروری ہے۔ یہ قانون نئی پرانی دونوں عمارتوں پر لاگو ہوتا ہے۔ لوکل بلڈنگ کنٹرول قوانین، ہر صوبے میں الگ ادارے ہیں۔ کراچی میں SPCA، لاہور میں LDA، KPK میں LUBCA، پنجاب میں ریسکیو 1122 عمارتوں کا معائنہ کر کے غیر محفوظ عمارتیں سیل بھی کر سکتی ہے۔ اپارٹمنٹ کنڈومینیم قوانین، سندھ میں کنڈومینیم ایکٹ 2014 موجود ہے جو اپارٹمنٹ مالکان کے حقوق اور ذمہ داریاں وضع کرتا ہے۔ دیگر صوبوں میں یہ قوانین ابھی مکمل طور پر نافذ نہیں ہوئے۔ سول ڈیفنس قوانین کے تحت فائر ڈرل، سیفٹی ٹریننگ اور آلات کی تنصیب لازمی ہے۔ ہم سب نے یہ دیکھا ہے کہ جب ہائی رائز میں آگ لگتی ہے تو نکلنے کے راستے بند، لفٹس بند اور قیمتی جانیں خطرے میں پڑ جاتی ہیں۔ یہ حادثات ہمیں سکھاتے ہیں کہ قانونی منظوری اور سیفٹی کاغذی کام نہیں، یہ زندگی کا معاملہ ہے۔
عام طور پر ایک اچھی طرح بنی اور مینٹین کی گئی ہائی رائز 50 سے 75 سال یا اس سے بھی زیادہ چل سکتی ہے، لیکن ناقص تعمیر، غیر قانونی تبدیلیاں اور خراب مینٹیننس بلڈنگ کی عمر بہت کم کر دیتی ہے۔ خریداری سے پہلے ہر کاغذ خود دیکھیں، وکیل سے تصدیق کروائیں، سیفٹی پر سمجھوتا نہ کریں، صرف لوکیشن نہیں قانونی حیثیت بھی دیکھیں۔ یاد رکھیں، عمارت کی اصل قیمت اس کی سیفٹی اور قانونی حیثیت ہوتی ہے، نہ کہ صرف اس کا نام۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ کمنٹس میں اگر کوئی سوال ہیں تو ضرور پوچھیں، میری کوشش ہوگی کہ آپ کو ویل انفارمڈ انفارمیشن پرووائڈ کی جائے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔